الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، قد یقیناً بے شک، جادلتنا تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فَأَكْثَرْتَ پس بہت زیادہ کیا تو نے، جدالنا ہم سے جھگڑا، فَأْتِنَا پس تو لے آ ہم پر، بما وہ جس کی تعدنا تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا، انما اس کے سوا کچھ نہیں، یأتیکم لائے گا تم پر، بہ اسے، اللہ تعالی، ان شاء اگر اس نے چاہا، وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین ہرگز عاجز کرنے والے، ولا ینفعکم اور تمہیں نفع نہیں دے گی، نصحی میری نصیحت، ان اگر اردت میں چاہوں، ان انصح کہ نصیحت کروں، لکم تمہیں، ان کانا اگر ہو، اللہ تعالی، یرید ارادہ رکھتا، ان یغویکم کہ تمہیں گمراہ کرے، ہوا ربکم وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اعتراضات کے جوابات دیے تو قوم والے نوح علیہ السلام کے دلائل کے سامنے بے بس ہو گئے، تو پھر انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے، ان کی تصدیق کرنے کے بجائے الٹا اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام کتنے عرصے تک ان کو دعوت دیتے رہے، کتنے عرصے تک ان کو سمجھاتے رہے۔ سورہ عنکبوت آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور سورہ نوح کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں، اس کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس انداز سے دعوت دی، اکیلے کو دعوت دی، جماعت کی شکل کے اندر دی، دن کو دی، رات کو دی، ہر لمحے ان کو دعوت پیش کی، کبھی تھکے نہیں، کبھی ہمت ہاری نہیں، ہمیشہ ان کو اللہ کی توحید سمجھاتے رہے، ہمیشہ ان کو اللہ کا وقار، اللہ کی عزت، اس کی دعوت ان کو دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ لیکن اس قوم نے اللہ رب العالمین سے ہدایت کے مطالبے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کیا، اور کیا کہا، قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہ اے نوح تو نے ہمیشہ ہم سے کیا ہے، جھگڑا ہی کیا ہے، فاکثرت جدالنا، اور تو نے جو جھگڑا کیا ہے وہ بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ تو نے ہمیں تھوڑا جھگڑا کیا، ہم سے بہت زیادہ تو جھگڑ پڑا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب ہم تجھ سے مزید جھگڑنا نہیں چاہتے، اب تو وہ دھمکیاں جو دیتا ہے وہ عذاب کی کہ ہم پر عذاب لے آئے گا، تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے وہ ذرا ہم پر لے کر آ، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے۔ غور کیجئے کہ 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام نے دعوت دی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کر دی، دعوت کا انداز، لیکن کیا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے،
اور اپنے اسی گناہ پر، شرک کے اوپر ڈٹے رہتے تھے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو دھمکیاں تو ہمیں دے رہا ہے وہ لے کر آ جا۔ اور اسی چیز کا مطالبہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو مشرکین تھے، جیسا کہ ابو جہل اور دیگر، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا۔ سورہ انفال کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اے اللہ، انزل علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے کر آ جا۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے دے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کیا ہے، جب شرک کو اختیار کرتا ہے تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ فطرت الہی پر چلنے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے وہ انسان کہ فطرت کیا تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر پیدا کیا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے آگے جواب دیا، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، یہ میرے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ میں عذاب لے کر آؤں، یہ عذاب لانا میرے رب کا کام ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے گا تم پر عذاب لے کر آئے گا، اور جب وہ عذاب لے کر آئے گا تو تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے، بچ نہیں سکو گے، پھر تم عذاب سے بھاگ نہیں سکو گے جب عذاب آ جائے گا۔ یہ انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، جب اللہ چاہے گا، اللہ کو علم ہے کہ کب میں نے اس قوم کے اوپر عذاب لانا ہے، اللہ رب العالمین لائیں گے۔ وما انتم بمعجزین، اور ہرگز تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہاری خیر خواہی چاہوں بھی تو میری خیر خواہی کرنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس وقت میری دعوت، میری نصیحت، میرا پیغام تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرے یا پھر وہ گمراہی کے راستے کو، لیکن اس ہدایت اور گمراہی کا جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی توفیق لازم ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی، انسان نہ برائی سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ انسان نیکی کرے گا، اللہ کے ارادے کے ساتھ انسان برائی چھوڑ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر تمہارے رب نے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو کبھی بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ہوا ربکم، کیونکہ وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی آج دنیا کے اندر اگر تمہارے پاس یہ موقع ہے، اگر تم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، ایمان لے کر نہیں آئے، تو پھر یاد رکھو رب کے سامنے جب جاؤ گے تو اللہ کی گرفت کے اندر جب آؤ گے تو اس سے بھاگ نہیں سکو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔